وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداؤوا ولا تداؤوا بحرام رواہ ابو داود۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی، اور ہر بیماری کے لیے دوا مقرر ہے، لہٰذا تم دوا سے بیماری کا علاج کیا کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو۔ حرام چیز سے مراد خنزیر کے اجزاء، شراب وغیرہ اشیاء ہے، اسی طرح ریچھ کا گوشت، شیر کا گوشت وغیرہ مردار جانوروں کے اجزاء سے علاج کیا ہے؟ حرام ہے۔ متعدد احادیث میں حرام اشیاء سے علاج کرنے کو منع کیا گیا ہے، گویا اس میں شفا ہی نہیں ہے تو استعمال فضول ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اشیاء کو حرام قرار دیا ہے ان میں تمہارے لیے شفا بھی نہیں رکھی ہے۔ ایک صحابی تھے طارق جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے شراب کے ذریعے علاج کی اجازت مانگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب دوا نہیں ہے بلکہ درد اور مرض ہے یہ تو خود۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ان مریضوں کے عدم شفا کے لیے بد دعا مانگی جو حرام سے دوا وغیرہ کرتے ہیں، من تداوی بالحرام فلا شفاہ اللہ۔ ملا علی قاری وغیرہ شارحین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ماہر دیندار پرہیزگار طبیب کسی مریض کو کہہ دے کہ تیرا علاج شراب کے علاوہ کسی اور دوا میں نہیں ہے تو پھر بطور علاج اس کا استعمال جائز ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اس کا محقق ہونا محال ہے۔ مثلا سب اتباع اس پر کیسے متفق ہو سکتے ہیں کہ اس مرض کا علاج شراب کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے؟ اسی طرح ماہر حاذق ڈاکٹروں کا وجود بھی بہت نادر ہے، گویا ان قیودات کے ساتھ شراب کے استعمال کا جواز یہ تعلیق بالمحال ہے۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ حرام چیزوں سے علاج مت کرو، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ وعن اسماء بنت عمیس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألها بما تستمشین قالت بالشبرم قال حار حار قالت ثم استمشيت بالسناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان شيئا كان فيه الشفاء من الموت لكان في السناء رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز سے جلاب مسحل لیتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ شبرم سے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شبرم ہے یہ تو گرم ہے۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ پھر میں نے سنا سے جلاب لیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی یعنی موت کا علاج کسی دوا میں ہوتا تو وہ سنا ہوتی۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اچھا، یہ اسماء بنت عمیس یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ جب ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ تستمشین استمشاط طلب مشی کو کہتے ہیں اور مشی سے مراد یہاں اسہال اور دست ہیں، یعنی کسی چیز سے جلاب لیتی ہو تاکہ اسہال ہو جائے۔ اور بشبرم جب انہوں نے کہا بشبرم یہ ایک گھاس کا نام ہے، اس پودے کے دانے مراد ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جو مسور کے برابر ہوتے ہیں، یہ دانے دست آور ہوتے ہیں، اس کو پانی میں جوش دیا جاتا ہے اور پھر اس کا پانی پیا جاتا ہے جس سے جلاب ہو جاتا ہے۔ حارن یعنی یہ جو شبرم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو گرم ہے۔ اس لفظ کو بطور تاکید 2 مرتبہ لایا گیا۔ بعض نسخوں میں حار کے بعد جار جیم کے ساتھ ہے، حار جار، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پانی شانی وغیرہ۔ اتباع کہتے ہیں کہ یہ جو شبرم ہے یہ درجہ چہارم کے گرم دواؤں میں سے بہت زیادہ دست لاتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط شرط ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا سنا کو استعمال کرو، سنا فی السنا یا فی السنا قصر کے ساتھ، بعض نے مت کے ساتھ بھی پڑھا ہے، ایک پودا ہے
اس کے پتوں کو سنا کہتے ہیں، مہندی کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کی عمدہ قسم سنا مکی ہے، سنا مکی۔ اس کو پیستے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں، سخت کڑوا ہے۔ یہ درجہ اول میں گرم ہے، معتدل ہے، اس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ جو جسم میں صفرا ہوتا ہے، صفرا اس کو کاٹتا ہے، اور بلغم اس کی صفائی کرتا ہے، انتہائی مفید ہے۔ دل کے جو خول ہوتا ہے دل کے، اس کو بھی طاقتور بناتا ہے، اور اس میں سوداوی وساوس کو دفع کرنے کی خاصیت بطور خاص موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ موت کے سوا تمام امراض کے علاج کے لیے سنا مکی یہ بہترین چیز ہے۔ یہ پنساریوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کو لے کر اس کو کوٹا جائے، پیسا جائے، اور پھر حکیم کے مشورے کے مطابق وہ جتنا چاہے 1 چمچ 2 چمچ اسی طرح اس کو پھر استعمال کیا جائے، بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ وعن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام فإن اللہ یطعمہ ویسقیہم، رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو زبردستی نہ کھلاؤ، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ انسانی جان کی بقا کے لیے صرف غذا نہیں ہے، یہ تو ظاہری اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کسی غیبی ذریعے سے انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا مریض ہے، وہ اگر ظاہری غذا نہیں کھا سکتا تو اس کو مجبور نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا کا غیبی انتظام فرمایا ہے۔ وہ اس طرح کہ مریض کے جسم کی رطوبت پگھل جاتی ہے اور مریض کی غذا کے کام آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے کھلاتا پلاتا ہے، تم اس کو مجبور نہ کرو، الٹا نقصان جو ہے کر لو گے۔ ثانی عن اسامۃ بن شریک قال قالوا یا رسول اللہ افنتداوی قال نعم یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له شفاء غیر داء واحد الحرم، رواہ احمد والترمذی وابو داود۔ حضرت اسامہ ابن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بیماری میں دوا علاج کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے بندو، علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا نہ رکھی ہو، علاوہ ایک بیماری کی کہ وہ بڑھاپا ہے۔ تو بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہم دوائی استعمال کریں؟ صحابہ نے یہ سوال اس لیے اٹھایا کہ انہوں نے سوچا کہ شاید دوائی استعمال کرنا تقدیر الہی کی منافی ہوگا یا اعلیٰ توکل کے خلاف ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ علاج کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے، یہ خود تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ ہاں بڑھاپا یہ ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔